مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات کی مشہور اور اثر انگیز کتابوں کے ذریعے انسانی ذہن، سوچ اور رویوں کو بالکل سادہ اور مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اور اگر ذہن کی گہرائیوں، سائنسی سوچ اور خود فہمی میں دلچسپی ہو تو یہ گہرا مطالعہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہونے والا ہے۔ مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا ایک اچھا آئیڈیا ہو سکتا ہے تاکہ یہ سفر جاری رہے۔ بالکل، تو آج ہم ایک انتہائی مشہور اور تہلکہ خیز کتاب پر بات کر رہے ہیں، ڈینیل کانیمن کی تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو۔ یہ واقعی ایک ماسٹر پیس ہے۔ فانا، یہ کتاب بنیادی طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا ذہن دو مختلف طریقوں سے سوچتا ہے، ایک بہت تیز جسے فاسٹ تھنکنگ کہتے ہیں، اور دوسرا آہستہ یعنی سلو تھنکنگ۔ صحیح، اور آج کی اس نشست کے پہلے حصے میں ہمارا ہدف یہی ہے کہ ہم اس تصور کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ذہن کے یہ دو کردار کون سے ہیں اور کیسے اکثر فیصلے جنہیں ہم شعوری سمجھتے ہیں وہ مکمل طور پر خودکار ہوتے ہیں۔ تو شروعات ایک عام سی مثال سے کرتے ہیں۔ اچھا، اکثر جب میڈیکل تشخیص کی بات ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ سب کچھ بالکل واضح ہے، مطلب بازو میں درد ہوا، ہسپتال گئے، ایکس رے کروایا اور اس سیاہ فلم پر ایک ٹوٹی ہوئی سفید لکیر نظر آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ رہا مسئلہ، ہڈی فریکچر ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک یا الجھن نہیں ہوتی، یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا پھر نہیں ٹوٹی۔ اور انسانوں کو اس طرح کی دو ٹوک چیزوں میں بڑا سکون ملتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کو خانوں میں بانٹا جا سکے، ہر مسئلے کا ایک ٹھوس ثبوت ہو، بالکل اس ایکس رے کی طرح۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم انسانی ذہن اور اپنی سوچ کے انداز کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ یہاں داخل ہوتے ہی وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ سوچ کا منظر نامہ بہت دھندلا اور پیچیدہ ہے۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں وہ مکمل طور پر ہماری اپنی منطق ہے، لیکن ڈینیل کانمین اس کتاب میں بتاتے ہیں کہ ہمارے دماغ کے اندر سوچنے کے دو بالکل مختلف نظام ہر وقت آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا واضح کریں، یہ سسٹمز کیا ہیں؟ تو کانمین نے ان دونوں کو بہت ہی دلچسپ نام دیے ہیں۔ ایک ہے سسٹم 1 اور دوسرا ہے سسٹم 2۔ سسٹم 1 وہ نظام ہے جو بجلی کی تیزی سے کام کرتا ہے۔ یہ تیز ہے، خودکار ہے اور اس پر ہمارا کوئی شعوری کنٹرول نہیں ہوتا، جبکہ سسٹم 2 بہت آہستہ ہے۔ یہ منطقی ہے لیکن ساتھ ہی بے حد محنت طلب بھی ہے۔ اچھا، کتاب پڑھتے ہوئے مجھے سب سے بڑا جھٹکا اس بات پر لگا کہ ہم اپنے دماغ میں اکیلے نہیں ہیں۔ مصنف نے ان کا ذکر بالکل کسی کہانی کے کرداروں کی طرح کیا ہے۔ جی بالکل، the characters of the story۔ تو میری ایک بنیادی الجھن ہے، کیا واقعی ہمارے سر کے اندر دو الگ الگ مشینیں یا طبعی حصے ہیں؟ مطلب کوئی سرجن دماغ کھول کر کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی، یہ رہا سسٹم 1 اور یہ رہا سسٹم 2؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے اور اسے شروع میں ہی کلیئر کر لینا چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ دماغ کے کوئی طبعی حصے نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہیں؟ کانمین نے خود زور دیا ہے کہ یہ محض فرضی کردار ہیں، مطلب فکٹیشس کیریکٹرز، جو ہماری سوچنے کی رفتار اور انداز کو سمجھانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ صرف کام کرنے کے دو مختلف موڈز ہیں۔ بالکل۔ اب سسٹم 1 کو دیکھ لیں۔ یہ دماغ کا وہ خودکار حصہ ہے جو ارتقائی لحاظ سے پرانا ہے۔ یہ ہر وقت پس منظر میں چل رہا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر سامنے کوئی غصے والی خاتون کی تصویر آ جائے تو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیخنے والی ہے۔ ہاں، اس کے لیے تو کوئی حساب کتاب نہیں لگانا پڑتا۔ جی، وہ نتیجہ خود بخود ابھر آتا ہے۔ یہی سسٹم 1 ہے۔ یعنی 2 اور 2 4 کا جواب فوراً آ جانا، یا پھر سڑک پر کسی گاڑی کا ہارن سن کر فوراً ہٹ جانا، یہ سب سسٹم 1 کر رہا ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اور اس کے برعکس سسٹم 2 پیچیدہ مسائل کے لیے سامنے آتا ہے۔ یہ توجہ اور منطق مانگتا ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ 17 کو 24 سے ضرب دیں، ارے، اس کے لیے تو مجھے رکنا پڑے گا، سسٹم 1 سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں نا، باقاعدہ رفتار سست کرنی پڑے گی، حساب لگانا پڑے گا، اور یہاں ایک زبردست حیاتیاتی عمل بھی ہوتا ہے۔ جب سسٹم 2 ایسے کام میں مصروف ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور آنکھوں کی پتلیاں باقاعدہ پھیل جاتی ہیں۔ یہ تو بالکل کسی ہوائی جہاز کے کنٹرول سسٹم جیسا ہوا۔ وہ کیسے؟ مطلب سسٹم 1 ایک آٹو پائلٹ ہے جو پرواز کو ہموار رکھ رہا ہے اور کوئی محنت نہیں لگ رہی ہے، اور سسٹم 2
مینول کنٹرول ہے جو پائلٹ طوفان آنے پر یا مشکل وقت میں ہاتھ میں لیتا ہے۔ زبردست تشبیہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ایسا ہی ہے تو سسٹم 2 کو ہمارا ہیرو ہونا چاہیے۔ اگر سسٹم 1 اتنا ہی جلد باز ہے تو قدرت نے ہمارے سمجھدار اور منطقی سسٹم 2 کو ہر وقت ڈرائیونگ سیٹ پر کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیاتیاتی طور پر ایسا کرنا ناممکن ہے۔ ناممکن کیوں ہے؟ دیکھیے، ہمارا دماغ جسم کے وزن کا صرف 2% ہے، لیکن یہ توانائی کا 20% حصہ استعمال کرتا ہے، اور جب سسٹم 2 ایکٹیو ہوتا ہے تو توانائی کی کھپت خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ بہت مہنگا سودا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے سسٹم 2 فطری طور پر انتہائی سست اور کام چور ہے۔ نفسیات میں اسے لا آف لیسٹ ایفرٹ یعنی قانون کم از کم محنت کہتے ہیں۔ دماغ ہمیشہ آسان راستہ چنتا ہے۔ جی، جس میں سب سے کم توانائی خرچ ہو۔ جب بھی سسٹم 2 کام کرتا ہے تو وہ وسائل کو اتنی تیزی سے نچوڑتا ہے کہ ہم فوراً تھک جاتے ہیں۔ اس کی ایک بہت زبردست مثال کتاب میں ایڈ 1 اور ایڈ 3 والے تجربے کی تھی۔ ہاں، وہ مینٹل ایفرٹ والی ریسرچ۔ جی، جس میں 4 ہندسے بتائے جاتے ہیں اور ایک خاص تال کے ساتھ ہر ہندسے میں 1 یا 3 جمع کر کے بتانا ہوتا ہے۔ میں نے خود ٹرائی کیا اور یقین کریں چند سیکنڈز میں میرا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ ایسا لگا جیسے دماغ کی تمام بتیاں بجھ گئی ہیں۔ یہ بالکل درست مشاہدہ ہے۔ جب سسٹم 2 پوری طاقت سے کام کرتا ہے تو دماغ باقی تمام چیزوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس کی سب سے شاندار مثال وہ انویزیبل گوریلا والا تجربہ ہے۔ ارے ہاں، وہ گوریلا والی ویڈیو، وہ تو کمال تھی۔ اس میں لوگوں کو ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں کچھ کھلاڑی باسکٹ بال پاس کر رہے تھے۔ انہیں ایک سادہ سا کام دیا گیا، سفید قمیض والے کھلاڑیوں کے پاسز گننے تھے۔ چونکہ گنتی کرنے کے لیے توجہ چاہیے تھی تو سسٹم 2 بزی تھا۔ بالکل، اور عین اس ویڈیو کے درمیان ایک شخص گوریلے کا لباس پہنے اسکرین کے بیچ میں سے گزرتا ہے، کیمرے کی طرف دیکھ کر سینہ بھی پیٹتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگوں نے اس گوریلے کو دیکھا ہی نہیں۔ جی ہاں، بالکل نہیں دیکھا۔ یہ تو خوفناک بات ہے۔ مطلب ان کی آنکھوں نے گوریلے کو دیکھا، ریٹینا پر عکس بھی بنا، لیکن کیونکہ ان کا دھیان بٹانے والا بجٹ یعنی سسٹم 2 گنتی میں الجھا تھا تو دماغ نے اس انفارمیشن کو پروسیس ہی نہیں کیا۔ ہم اسے ان اٹینشنل بلائنڈنس کہتے ہیں۔ وہ عارضی طور پر اندھے ہو چکے تھے اور انہیں اس کا علم بھی نہیں تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں جس میں سسٹم 2 شامل ہو۔ بالکل، اور اس کی ایک اور قیمت بھی ہے جسے ایگو ڈپلیشن کہتے ہیں۔ ایگو ڈپلیشن یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم 2 کی مشقت صرف توجہ ختم نہیں کرتی بلکہ قوت ارادی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بھی چوس لیتی ہے۔ جب دماغ تھک جاتا ہے، توانائی کم ہوتی ہے تو سسٹم 2 ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اور سارا کنٹرول واپس سسٹم 1 کو دے دیتا ہے۔ اس پر مجھے اسرائیل کے وہ پیرول ججز والی تحقیق یاد آ گئی۔ اس نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ ہاں، واقعی وہ ریسرچ فیصلہ سازی کے بارے میں ہوش ربا حقائق سامنے لاتی ہے۔ مطلب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہمارے انصاف اور فیصلوں کی بنیاد کتنی کھوکھلی ہے۔ اس تحقیق کی کچھ تفصیل بتائیں۔ تو محققین نے ان ججوں کو اسٹڈی کیا جو سارا دن قیدیوں کی پیرول پر رہائی کے مقدمات سنتے ہیں۔ اب ایک جج کا کام خالصتاً سسٹم 2 کا ہے، شواہد دیکھنا، قانون پر غور کرنا، منطقی فیصلہ کرنا۔ صحیح، بہت محنت والا کام ہے۔ جی، تو تحقیق میں سامنے آیا کہ صبح کے وقت یا کھانے کے وقفے کے فوراً بعد جب جج تازہ دم ہوتے ہیں، گلوکوز لیول بہتر ہوتا ہے، تو وہ 65% قیدیوں کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتا ہے ان کا سسٹم 2 تھکنے لگتا ہے، ذہنی تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، جسے آپ نے ایگو ڈپلیشن کہا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے ججوں کو بھوک لگتی ہے، ان کے مثبت فیصلوں کا گراف تیزی سے نیچے گرتا ہے۔ کھانے کے وقفے سے بالکل پہلے کے وقت میں رہائی پانے کی شرح گر کر 0 کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ 0؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوکا اور تھکا ہوا سسٹم 2 مزید پیچیدہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ڈیفالٹ فیصلہ چن لیتا ہے، اور پیرول کے مقدمات میں آسان فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ قیدی کو رہا نہ کیا جائے۔
سوچئے ذرا، ایک انسان کی آزادی، اس کا مستقبل کسی قانونی منطق سے زیادہ اس بات پر منحصر ہے کہ جج کے خون میں شوگر کتنی ہے یا اس نے کھانا کب کھایا تھا۔ بالکل، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے۔ تو پھر اگر ہمارا شعور اور منطق اتنے کمزور ہیں اور سسٹم 2 آدھے دن میں ہی تھک جاتا ہے، تو انسان دنیا میں زندہ کیسے ہے؟ ہم سڑک پار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اگر سسٹم 2 سو رہا ہے تو یہ سارا بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ تب ہمارا پرانا دوست یعنی سسٹم 1 مکمل کنٹرول سنبھال لیتا ہے، کیونکہ سسٹم 2 تھک چکا ہے۔ اس لیے دماغ بیرونی دنیا کو سمجھنے کے لیے شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے۔ کس طرح کے شارٹ کٹس؟ یہ ایک خاص میکینزم سے ہوتا ہے جسے ایسوسیٹیو مشین یعنی مشینی ربط کہا جاتا ہے۔ ہمارا دماغ معلومات کو الگ خانوں میں نہیں رکھتا، بلکہ یہ ایک جال کی طرح جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا۔ جب ایک خیال متحرک ہوتا ہے تو وہ اس سے جڑی تمام یادوں اور احساسات کی تاروں کو چھیڑ دیتا ہے۔ سسٹم 1 اس جال سے فوراً ایک کہانی بنا لیتا ہے تاکہ دنیا خطرناک نہ لگے۔ اس کو ذرا واضح کریں۔ کتاب میں وہ کیلے اور یعنی بناناز اور وومٹ والے 2 بظاہر بے ضرر الفاظ کی مثال تھی۔ جب میں نے وہ پڑھے تو سچ میں ایک لمحے کے لیے مجھے معدے میں عجیب سی متلی کا احساس ہوا۔ ہاں، ایسا اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حالانکہ میں سکون سے بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہی تو مشینی ربط کا جادو ہے۔ سامنے صرف 2 بے جان الفاظ تھے، ان کا آپس میں کوئی منطقی تعلق نہیں تھا، لیکن آپ کے سسٹم 1 نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ان کے درمیان تعلق پیدا کر دیا۔ یعنی اس نے خود ہی فرض کر لیا کہ کیلے کھانے سے آئی ہوگی۔ بالکل، اور اس لاشعوری ربط نے دماغ کے ان حصوں کو جگا دیا جو خطرے یا بیماری کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ چہرے کے تاثرات بدل گئے اور ناگواری محسوس ہوئی۔ یہ سب سسٹم 2 کے بغیر ہوا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سسٹم 1 ایک کہانی ساز مشین ہے جو خالی جگہیں خود بھر لیتی ہے، اور میں نے پڑھا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد صرف کوگنیٹو ایز یعنی ذہنی آسودگی حاصل کرنا ہے۔ آپ بالکل صحیح سمجھے۔ کیا یہ وہی کیفیت ہے جب دماغ سمجھتا ہے کہ ارد گرد سب محفوظ ہے اور الرٹ ہونے کی ضرورت نہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ کوگنیٹو ایز سسٹم 1 کی پسندیدہ حالت ہے۔ جب کوئی چیز مانوس لگتی ہے یا جب موڈ اچھا ہوتا ہے تو دماغ کو لگتا ہے کہ ماحول محفوظ ہے، اس لیے وہ سست سسٹم 2 کو جگانے کی زحمت نہیں کرتا۔ اور اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ ذہنی آسودگی کی حالت میں سسٹم 1 جو کچھ دیکھتا یا سنتا ہے اسے سچ مان لیتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ویسے ہی گمراہ کن معلومات کا طوفان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بالکل جھوٹی بات بڑے اور واضح فونٹ میں لکھ کر بار بار پیش کی جائے تو دماغ اسے سچ مان لے گا، کیونکہ اسے پڑھنے میں مشقت نہیں کرنی پڑی۔ کانیمن نے اس کے سائنسی ثبوت دیے ہیں کہ بار بار دہرایا گیا جھوٹ سچ بن جاتا ہے۔ وہ مرغی کے درجہ حرارت والا تجربہ؟ جی، لوگوں کو بار بار ایک بے بنیاد جملہ سنایا گیا کہ مرغی کے جسم کا درجہ حرارت 144 ڈگری ہوتا ہے۔ بار بار دہرانے سے یہ دماغ کے لیے مانوس ہو گیا، اور جب چیز مانوس ہو جائے تو پروسیس کرنا آسان ہوتا ہے۔ سسٹم 1 کو نہیں معلوم کہ کوئی چیز سچ ہونے کی وجہ سے مانوس لگ رہی ہے یا صرف دہرانے کی وجہ سے۔ ارے واہ، یہ تو مارکیٹنگ اور سیاست کی دنیا کا پرانا ہتھیار ہے۔ ایک ہی نعرے کو اتنی بار دہراؤ کہ وہ ذہنی آسودگی بن جائے اور ہمارا سسٹم 2 سویا رہے۔ بالکل، ہم سچائی نہیں ڈھونڈتے، ہم وہ ڈھونڈتے ہیں جسے ماننے میں دماغ کو زور نہ لگانا پڑے۔ اور کیا اسی وجہ سے ہم مکمل معلومات کے بغیر نتائج پر پہنچ جاتے ہیں؟ یعنی دماغ مشکل سوالوں سے بھاگتا ہے؟ بالکل بھاگتا ہے۔ اس کے لیے کانیمن نے ایک بہت زبردست اصول دیا ہے، WYSIATI۔ ہاں، what you see is all there is۔ جی، جو نظر آتا ہے بس وہی حقیقت ہے۔ ہمارا سسٹم 1 کبھی نہیں سوچتا کہ شاید کوئی اور معلومات بھی ہوں جو میرے پاس نہیں۔ وہ بس دستیاب معلومات سے ایک کہانی گڑھ لیتا ہے۔ کہانی مکمل ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ابہام ختم ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں تب تو ایسا نہیں ہوتا نا؟ مطلب کسی سیاستدان کو ووٹ دینا ہو یا کمپنی کا لیڈر چننا ہو، تب تو دماغ مکمل تجزیہ کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایک اور بہت بڑا وہم ہے۔ جب بھی کوئی مشکل سوال سامنے آتا ہے تو سسٹم 1 ایک چالاک حربہ کھیلتا ہے جسے سبسٹیٹیوشن یا متبادل سوالات کہتے ہیں۔ وہ کیسے؟
جب کسی مشکل سوال کا جواب دینا دماغ کو تھکا دے تو سسٹم 1 چپکے سے اس سوال کو ایک آسان سوال سے بدل دیتا ہے۔ ہم آسان سوال کا جواب دیتے ہیں اور خود کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نے مشکل فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال دیں، یہ تھوڑا تجریدی لگ رہا ہے۔ کتاب میں وہ فورڈ موٹر کمپنی کے شیئرز والی شاندار مثال ہے۔ ایک مالیاتی فرم کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر نے کروڑوں ڈالرز کے شیئرز خریدے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ فیصلہ کیوں کیا تو اس کا جواب یہ نہیں تھا کہ اس نے کمپنی کی بیلنس شیٹ دیکھی۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ ایک آٹو شو میں گیا تھا، وہاں اس نے فورڈ کی گاڑیاں دیکھیں اور وہ اسے بہت شاندار لگی۔ ارے بس اتنا سا؟ جی، اب اصل مشکل سوال کیا تھا؟ کیا فورڈ کمپنی کے شیئرز منافع دیں گے؟ اس کے لیے سسٹم 2 کو محنت کرنی پڑتی۔ تو سسٹم 1 نے سوال بدل دیا، کیا مجھے فورڈ کی گاڑیاں پسند ہیں؟ جواب تھا ہاں، تو اس نے شیئرز خرید لیے اور اسے احساس تک نہیں ہوا کہ اس نے اصل سوال کا جواب دیا ہی نہیں ہے۔ اوہ میرے خدایا، اتنے بڑے فیصلے محض اس لیے کہ دماغ پیچیدگی سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور اس سے ایک اور چیز جنم لیتی ہے، ہیلو ایفیکٹ۔ ہم کسی شخص کی ایک خوبی دیکھتے ہیں اور پوری کہانی خود ہی بنا لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب کوئی دکھنے میں پورا اعتماد ہے تو دماغ سوال بدل دیتا ہے۔ ہم سوچنے کے بجائے کہ کیا یہ ایماندار لیڈر ہے، ہم سوچتے ہیں کیا یہ لیڈر جیسا لگتا ہے۔ ہم اس کی مسکراہٹ پر ساری خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست سمیٹا ہے۔ ہیلو ایفیکٹ اور متبادل سوالات ہماری فیصلہ سازی کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ سسٹم 1 کو ہموار کہانی چاہیے جس میں تضاد نہ ہو، اور پیچیدگی کے لیے سسٹم 2 چاہیے جو سو رہا ہوتا ہے۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے ہم ایک چلتا پھرتا دھوکہ ہیں، ہمارا اپنا دماغ ہم سے کھیل رہا ہے۔ تو کیا ہم اس سسٹم 1 کو مکمل طور پر بند کر سکتے ہیں تاکہ صرف سسٹم 2 پر انحصار کریں اور غلطیاں نہ ہوں؟ نہیں، خوش قسمتی سے ایسا کرنا ناممکن ہے۔ اگر ہم سسٹم 1 بند کر دیں گے تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ دروازہ کھولنے جیسے چھوٹے کام پر بھی اتنا سوچنا پڑے گا کہ دماغ تھک کر مفروج ہو جائے گا۔ سسٹم 1 کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ البتہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ خطرے کے مقامات یعنی مائن فیلڈز کو پہچاننا سیکھ لیں۔ جب کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو دانستہ طور پر سسٹم 2 کو جگائیں۔ خود سے پوچھیں کہ کیا میں اصل سوال کا جواب دے رہا ہوں یا کسی آسان متبادل کا؟ یہ بہت زبردست بات ہے کہ ہم کم از کم ان مقامات کو پہچانیں جہاں غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ اس گفتگو نے میرے تو کئی مفروضے توڑ دیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم شعور کے بادشاہ ہیں، لیکن ہم تو آٹو پائلٹ پر چل رہے ہیں۔ بالکل، ہم منطقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری منطق صرف ہمارے جذباتی فیصلوں کو چھپانے کا پردہ ہے۔ تو سننے والوں کے لیے میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو شاید ہم سب کو کافی دیر تک پریشان رکھے۔ ہم انسان جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ پوری منطق سے کیا ہے، تو کیا واقعی وہ منطق حقیقت کی تلاش ہوتی ہے، یا پھر ہمارا سسٹم 2 محض ایک وکیل کی طرح ان فیصلوں اور جذبات کا دفاع کر رہا ہوتا ہے جو ہمارا سسٹم 1 مائکرو سیکنڈز میں پہلی کر چکا ہے؟ کیا یہ لاجک واقعی آزاد سوچ ہے یا صرف اپنے دماغ کے دیے گئے دھوکے کا دفاع؟ ہم سب اس پر ضرور غور کریں گے، اور اگلی نشست میں ہم انہی بائسز اور غلطیوں کا مزید گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ فرض کریں کہ ایک بہت ہی تجربہ کار جج کسی مجرم کی سزا کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اچھا، جس کے پاس قانون کی ڈگری اور برسوں کا تجربہ ہو۔ بالکل، دہائیوں کا تجربہ ہے، تمام شواہد سامنے ہیں، لیکن فیصلہ سنانے سے عین قبل وہ بس ایک لڈو کا دانہ یعنی ڈائس رول کرتا ہے۔ اور آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ڈائس اس کے فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ ہاں، مطلب منطق تو یہی کہتی ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ایک بے ترتیب نمبر کیسے کسی جج کے پیشہ ورانہ فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ لیکن حیران انگیز بات یہ ہے کہ نفسیات کی دنیا کے ایک بہت مشہور تجربے میں بالکل ایسا ہی ہوا۔ ایک بے معنی ہندسے نے باقاعدہ انصاف کے ترازو کا توازن بگاڑ دیا۔ اور میرے خیال میں یہیں سے انسانی ذہن کی وہ پیچیدگی شروع ہوتی ہے جو ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ مائنڈ ٹاک کے اس گہرے تجزیے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ یہ واقعی کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ ان ٹھوس تجربات کا نچوڑ ہے جو بتاتے ہیں کہ ہمارا ذہن حقیقت کو کیسے مسخ کرتا ہے۔ بالکل۔ پچھلی نشست میں ہم نے ڈینیل کانامن کی تحقیق سے سیکھا تھا کہ ہمارا ذہن 2 سسٹمز پر کام کرتا ہے،
سسٹم 1 جو بہت تیز اور خودکار ہے، اور سسٹم 2 جو ذرا سست اور منطقی ہے۔ ہاں، سسٹم 2 وہ ہے جسے ہم سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہم سسٹم 1 کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ صحیح، تو آج ہم اسی کتاب کے پارٹ 2 پر بات کریں گے، یعنی ابواب 10 سے 18 تک۔ آج کا ہمارا موضوع ہیورسٹکس اور بائسز ہے، مطلب وہ ذہنی شارٹ کٹس جو ہم روزمرہ فیصلے کرنے کے لیے لیتے ہیں، اور وہ سنگین غلطیاں جو ان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بالکل، ہیورسٹکس کو آپ ذہن کے اندیکھے اصول کہہ سکتے ہیں، اور بائسز وہ غلطیاں ہیں جب ہم ان شارٹ کٹس پر اندھا اعتماد کر لیتے ہیں۔ تو اس کو اگر میں ایک مثال سے سمجھوں، جیسے ٹریفک سے بچنے کے لیے ہم کوئی انجان شارٹ کٹ لے لیتے ہیں، کبھی تو وقت بچ جاتا ہے، لیکن کبھی ہم ایسی بند گلی میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے نکلنا محال ہوتا ہے۔ زبردست تشبیہ ہے، ہمارا ذہن بھی بالکل ایسی ہی بند گلیوں کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، اگر ارتقائی لحاظ سے سوچیں تو غاروں کے زمانے میں ان شارٹ کٹس نے ہماری جان بھی تو بچائی ہوگی۔ 100%۔ اس وقت فوری رد عمل ہی سب کچھ تھا۔ مطلب اگر جھاڑیوں میں کوئی سرسراہٹ ہوئی تو وہاں رک کر اعداد و شمار کا تجزیہ کرنے والے کو تو شیر کھا گیا ہوگا، جان اسی کی بچی جو بھاگا۔ تو پھر آج ہم ان بائسز کو غلطیاں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آج ہم جنگل میں نہیں رہ رہے، آج کی دنیا بہت جدید ہے۔ آج کے فیصلے جیسے سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنا یا کسی کو نوکری پر رکھنا، یہ جھاڑیوں کی سرسراہٹ کی طرح سیدھے نہیں ہیں۔ صحیح، آج ہمیں پیچیدہ ڈیٹا کا سامنا ہے۔ اور ہمارا سسٹم 1 اس پیچیدگی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے شکوک و شبہات سے سخت نفرت ہے۔ جب معلومات کم ہوتی ہیں تو وہ خود ہی کہانیاں گھڑنے لگتا ہے۔ یعنی ذہن حقائق کے بجائے افسانے تراش لیتا ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال ہے ہمارے پاس؟ یاد دی لا آف اسمال نمبرز کہتے ہیں، ہم بہت کم معلومات کی بنیاد پر بڑی کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ کتاب میں دوسری جنگ عظیم کے دوران لنڈن پر گرنے والے V2 راکٹس کی بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ لنڈن کی بمباری والا واقعہ، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لوگوں نے ان حملوں میں ایک عجیب سا پیٹرن ڈھونڈ لیا تھا۔ بالکل، جب نقشے پر حملوں کی جگہیں دیکھی گئیں تو بم بظاہر کلسٹرز کی صورت میں گرے تھے۔ لوگوں نے فوراً سمجھا کہ جن محلوں میں بم نہیں گرے وہاں جرمن جاسوس چھپے ہوئے ہیں۔ اوہ واو، مطلب انہوں نے بے ترتیب حملوں میں بھی ایک سازش ڈھونڈ نکالی۔ یہی تو، اسے نیریٹو فالسی کہتے ہیں۔ شماریاتی تجزیے سے بعد میں ثابت ہوا کہ وہ حملے بالکل بے ترتیب تھے، کوئی سازش نہیں تھی۔ لیکن انسان کی فطرت بھی تو ہے نا، تباہی میں کوئی خاکہ ڈھونڈنا تاکہ ہم بچاؤ کی کوئی حکمت عملی بنا سکیں۔ یہ ماننا تو بہت خوفناک ہے کہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے۔ اور سسٹم 1 اسی خوف سے بچنے کے لیے جھوٹا سکون فراہم کرتا ہے، وہ بے ترتیبی کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ مطلب ذہن جب اندھیرے میں تیر چلا رہا ہوتا ہے تو جو بھی پہلی معلومات ملتی ہے وہ اسے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ بالکل، اور اسے ہی ہم اینکرنگ کہتے ہیں۔ ذہن ایک اینکر یا لنگر ڈال دیتا ہے۔ ہاں، اس کی بڑی عام مثال مارکیٹ میں ملتی ہے۔ جیسے سافٹ ویئر کی قیمتیں، وہ سب سے پہلے ویب سائٹ پر ایک پرو پلان دکھاتے ہیں $100 کا، اور اس کے فوراً بعد $20 کا بیسک پلان ہوتا ہے جو اچانک بہت سستا لگنے لگتا ہے۔ ایگزیکٹلی، حالانکہ وہ سروس $20 کی بھی نہیں ہوتی، تو ذہن اس پہلی قیمت کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ کہانی مین نے اسے ثابت کرنے کے لیے وہیل آف فارچون یعنی قسمت کے پہیے کا تجربہ کیا۔ انہوں نے ایک پہیا گھمایا جو جان بوجھ کر صرف 10 یا 65 پر رکتا تھا۔ ہاں، ایک بے ترتیب ہنسا۔ ہاں، اور پھر لوگوں سے پوچھا کہ اقوام متحدہ میں افریقی ممالک کی تعداد کتنی ہے؟ لیکن اس ہنسے کا افریقی ممالک سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں، لیکن جن کے سامنے پہیا 10 پر رکا ان کا اوسط اندازہ تھا 25%، اور جن کے سامنے 65 پر رکا ان کا اندازہ 45% تک پہنچ گیا۔ واقعی، مطلب ایک بے معنی ہندسے نے ان کے علم کو مکمل ہائی جیک کر لیا۔ اب مجھے وہ جرمن ججوں والی بات سمجھ آ رہی ہے جو ہم نے شروع میں کی۔ بالکل، ان ججز نے بھی ڈائس رول کیا تھا۔ جن کے ڈائس پر 9 آیا انہوں نے اوسطاً 8 ماہ قید کی سزا سنائی، اور جن کا 3 آیا انہوں نے محض 5 ماہ کی۔ یہ تو ہضم کرنا مشکل ہے۔ کیا تعلیم اور اتنا عدالتی تجربہ بھی اینکرنگ کو نہیں روک سکتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ شعوری فیصلہ نہیں ہے۔ سسٹم 1 جوڑ ملانے کا کام کرتا ہے۔ اس نے 9 کا ہنسا دیکھا تو لاشعوری طور پر طویل قید کے حوالے ایکٹیویٹ کر دیے۔
تو مطلب ہم باہر کی معلومات سے تو پھنستے ہی ہیں، لیکن تب کیا ہوتا ہے جب معلومات باہر سے نہ آئے؟ مطلب ہماری اپنی یادداشتوں سے پیدا ہو؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اسے ہم دستیابی کا شارٹ کٹ یا اویلیبلٹی یورسٹک کہتے ہیں۔ اس میں ذہن ایک مشکل سوال کو آسان سوال سے بدل دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب کیا سوال ہوتا ہے؟ مطلب جب پوچھا جائے کہ کوئی واقعہ کتنی بار ہوتا ہے تو ذہن یہ سوچنے کے بجائے پوچھتا ہے کہ کیا مجھے اس کی کوئی مثال آسانی سے یاد آ رہی ہے؟ اگر یاد آ جائے تو ہم اسے اہم مان لیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ گھر کے کاموں والی بات ہو گئی۔ میاں بیوی دونوں سے پوچھیں تو دونوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے گھر کا زیادہ کام کیا ہے۔ ہاں بالکل، دونوں کا کل ملا کر 100% سے بہت اوپر چلا جاتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہے۔ ہاں، کیونکہ انسان کو اپنا پسینہ اور محنت جلدی یاد آ جاتی ہے۔ وہ یادداشت ذہن کی سطح پر ہوتی ہے۔ بالکل، اسی کو ثابت کرنے کے لیے ایک تجربہ ہوا جہاں لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے پر اعتماد ہونے کی مثالیں دیں۔ کچھ سے 6 مثالیں مانگی اور کچھ سے 12۔ تو منطق کے حساب سے تو جس نے 12 مثالیں دیں اسے خود کو زیادہ پر اعتماد سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس ثبوت زیادہ ہے۔ منطق یہی کہتی ہے، لیکن نتیجہ الٹ نکلا۔ جن سے 6 مانگی گئیں انہیں فوراً یاد آ گئیں، انہیں لگا وہ بہت پر اعتماد ہیں۔ اور 12 والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے لیے ابتدائی چند کے بعد مزید مثالیں سوچنا مشکل ہو گیا۔ ذہن پر دباؤ پڑا جسے ہم کوگنیٹو سٹرین کہتے ہیں۔ سسٹم 1 نے سوچا کہ اگر مجھے مثالیں یاد کرنے میں الجھن ہو رہی ہے تو میں پر اعتماد ہوں ہی نہیں۔ او واو، مطلب دماغ نے مثالوں کی تعداد نہیں دیکھی بلکہ یہ دیکھا کہ سوچنا کتنا مشکل تھا۔ اگر سوچنا مشکل ہے تو بات جھوٹی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور میڈیا اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے جسے ہم اویلیبلٹی کیسکیڈ کہتے ہیں۔ وہ خبروں کو بار بار دکھا کر ذہن میں اتنا تازہ کر دیتے ہیں۔ بالکل، جیسے لو کینال کا واقعہ۔ کیمیائی فضلے کا خطرہ بہت کم تھا، لیکن میڈیا کی جذباتی کوریج نے عوام کو اتنا ڈرا دیا کہ حکومت کو اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑے۔ ہاں نا، جیسے ہوائی جہاز کا حادثہ ہوتا ہے، شماریات بتاتی ہیں کہ کار کے حادثے کا خطرہ جہاز سے ہزاروں گنا زیادہ ہے، لیکن جہاز گرنے کی خبر اتنی سنسنی خیز ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے یاد آ جاتی ہے۔ اور ہم اس چھوٹے خطرے کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ جذبات حقائق کو دھندلا دیتے ہیں۔ یہ تو یادداشت اور جذبات کی بات ہو گئی، لیکن جب ہمارے پاس کوئی یادداشت یا تجربہ ہو ہی نہ، بس کسی کی شخصیت کا کوئی خاکہ ہو، تب ذہن کیا کرتا ہے؟ تب ہم نمائندگی یعنی ریپرزنٹیٹیونیس کے جال میں پھنستے ہیں۔ ہم گہرائی میں جانے کے بجائے اسٹیریوٹائپس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اسٹیریوٹائپس، کوئی مثال اس کی؟ ٹام ڈبلو کی مثال لے لیں۔ لوگوں کو اس کا خاکہ دیا گیا کہ وہ تنہا پسند ہے، ترتیب کو پسند کرتا ہے، بے جان چیزوں سے لگاؤ ہے، اور پھر پوچھا کہ یہ کمپیوٹر سائنس کا طالب علم ہے یا ہیومینٹیز کا۔ یہ خاکہ سن کر تو کوئی بھی کہے گا کہ وہ کمپیوٹر سائنس کا طالب علم ہے۔ مطلب ایک روایتی نرڈ لگ رہا ہے۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے شماریاتی حقیقت یعنی بیس ریٹس کو نظر انداز کر دیا۔ بیس ریٹس، ہمارے سننے والوں کے لیے اس کو تھوڑا آسان کر دیں۔ مطلب کسی چیز کے ہونے کا بنیادی امکان۔ اگر ایک شہر میں 80% گاڑیاں سفید ہیں تو کسی حادثے میں سفید گاڑی کے شامل ہونے کا بیس ریٹ 80% ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ٹام کے کیس میں بیس ریٹ کیا تھا؟ اس وقت یونیورسٹی میں ہیومینٹیز کے طلباء کا بیس ریٹ کمپیوٹر سائنس والوں سے کئی گنا زیادہ تھا۔ شماریاتی طور پر ٹام کا ہیومینٹیز میں ہونے کا امکان زیادہ تھا، لیکن کہانی اتنی پرکشش تھی کہ لوگوں نے اعداد و شمار کی قربانی دے دی۔ یعنی کہانی کی کشش بمقابلہ شماریات۔ اور کہانیوں کے ذکر پر مجھے لنڈا والا تجربہ یاد آ رہا ہے۔ وہ تو بظاہر بنیادی منطق کو بھی ہرا دیتا ہے۔ لنڈا کا کیس تو کلاسک ہے، جسے لیس از مور بھی کہتے ہیں۔ لنڈا ایک سرگرم کارکن اور سماجی مسائل میں دلچسپی رکھنے والی خاتون تھی۔ ہاں، تو شرکا سے پوچھا گیا کہ کیا وہ صرف ایک بینک ٹیلر ہے یا وہ بینک ٹیلر ہے اور ساتھ میں فیمنسٹ بھی ہے؟ جی، اور آپ کو کیا لگتا ہے عام انسان کیا جواب دے گا؟ منطق کہتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بینک ٹیلر ہیں، فیمنسٹ بینک ٹیلرز ان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں گے، تو لنڈا کا محض بینک ٹیلر ہونا زیادہ ممکن ہے۔ بالکل، لیکن اس تجربے میں 85 سے 90% لوگوں نے، جن میں ماہرین بھی شامل تھے، یہ کہا کہ اس کا فیمنسٹ بینک ٹیلر ہونا زیادہ ممکن ہے۔ واقعی کمال ہے۔ مطلب
اتنے پڑھے لکھے لوگ اتنی بنیادی غلطی کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ سسٹم 1 ایک ایسوسیٹیو مشین ہے۔ وہ واقعات کو جوڑ کر ایک بامانی کہانی بناتا ہے۔ لنڈا کا فیمنسٹ ہونا پچھلے خاکے سے اتنا ملتا تھا کہ کہانی مربوط لگنے لگی۔ تو ذہن کہانی کی رابطیت اور اس کے سچ ہونے کے امکان میں فرق نہیں کر پاتا۔ جتنی تفصیل بڑھتی ہے، منطقی طور پر اس کے سچ ہونے کا امکان کم ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ زیادہ سچی لگنے لگتی ہے۔ ایگزیکٹلی، روزمرہ فیصلوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہانی من کہتے ہیں کہ اسباب اور کہانیاں ہمیشہ اعداد و شمار کو ہرا دیتی ہیں۔ تو کیا ہم ہر چیز میں بس کہانی ہی ڈھونڈتے ہیں؟ شماریت کی کوئی اہمیت نہیں؟ ہم عموماً اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی سے جڑا ایک آخری اہم تصور ہے جسے اوسط کی طرف واپسی یا ریگریشن ٹو دا مین کہتے ہیں۔ اوسط کی طرف واپسی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کارکردگی بہت غیر معمولی ہے تو وہ وقت کے ساتھ اپنی نارمل حالت پر واپس آ جائے گی؟ بالکل۔ ہر کارکردگی مہارت اور قسمت کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ہم انتہائی نتائج میں قسمت کے عنصر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بس کوئی کہانی بنا لیتے ہیں۔ اس کی وہ نوکری کے انٹرویو والی مثال بڑی فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ 2 امیدوار ہیں، کم اور جین۔ ہاں، کم کے پاس تجربہ نہیں، لیکن انٹرویو شاندار رہا، اور جین کے پاس 10 سال کا تجربہ ہے، لیکن انٹرویو درمیانہ رہا۔ تو کوئی بھی عام مینیجر فوراً کم کو ہی منتخب کرے گا کیونکہ اس کا انٹرویو اچھا تھا۔ اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ سسٹم 1 کہتا ہے جو سامنے ہے بس وہی حقیقت ہے۔ ہم کم کے 1 دن کی کارکردگی کو کل حقیقت مان لیتے ہیں اور جین کا 10 سالہ ریکارڈ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کم سے وہی سوال پوچھے گئے ہوں جن کی اس نے تیاری کی تھی۔ وقت کے ساتھ اس کی کارکردگی اپنی اصل اوسط پر آئے گی جو ایک کم تجربہ کار شخص کی ہوتی ہے۔ بالکل۔ ہم شماریاتی حقیقت کے بجائے کم کی وقتی کارکردگی سے دھوکہ کھا گئے۔ تو آج کی اس پوری نشست کا لبے لباب یہ ہوا کہ ہمارا ذہن مسلسل اعداد و شمار سے بھاگتا ہے۔ اینکرنگ کے تحت ہم پہلی معلومات میں پھنستے ہیں جی۔ اور اویلیبلٹی میں ہم سوچنے کی آسانی کو سچ مان لیتے ہیں۔ ٹام اور لنڈا کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ تفصیلی اور مربوط کہانی منطق کو ہرا دیتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے اوسط کی طرف واپسی کو سمجھا کہ غیر معمولی کارکردگی نارمل ہوتی ہے، لیکن ہم پھر بھی کوئی سبب ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ واقعی یہ جاننا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے، چاہے ہم سٹاک مارکیٹ کی بات کریں، کسی کو نوکری پر رکھنے کی یا عام زندگی کی۔ بالکل۔ اس شعور کے بغیر ہم بس وقتی کہانیوں اور جذبات کے غلام بنے رہتے ہیں۔ بائسز کو سمجھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سسٹم 2 کو استعمال کر کے ٹھوس فیصلے کریں۔ زبردست۔ تو اگلی نشست اس سے بھی زیادہ چشم کشا ہونے والی ہے۔ اگلی بار ہم اوور کانفیڈنس یعنی حد سے زیادہ خود اعتمادی پر بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ کیوں ہم اپنی سوچ پر اتنا اندھا یقین کرتے ہیں جبکہ ہم اکثر غلط ہوتے ہیں۔ مجھے اس نشست کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات پر ضرور غور کریں۔ آج ہم نے دیکھا کہ ہمارا ذہن حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے ایک پرکشش اور بعض اوقات بالکل جھوٹی کہانی سنانے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو کیا یہ دنیا جسے ہم اتنا سچا مانتے ہیں وہ کہیں محض ہمارے ذہن کا تراشا ہوا ایک آرام دہ وہم تو نہیں، ایک ایسا وہم جسے چیلنج کرنے سے ہم کتراتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ ملتے ہیں اگلے گہرے تجزیے میں۔ اور آج کی اس گہری تحقیق میں یا ڈیپ ڈائیو میں ہمارا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ ڈینیل کہانیمن کی تحقیق کے تیسرے حصے کا جائزہ لینا ہے۔ یعنی وہ حصہ جسے اوور کانفیڈنس یا حد سے زیادہ اعتماد کہا جاتا ہے نا؟ جی ہاں۔ ہمارے پاس آج جو ذرائع اور کتاب کے ابواب موجود ہیں وہ بڑے واضح طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو جتنا سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں اتنا سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ تو بڑی کمال کی بات ہے۔ مطلب آج ہم ان خیالات کو بے نقاب کریں گے جن پر ہمیں اندھا اعتماد ہوتا ہے۔ تو چلیں بھی اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے۔ دیکھیں، اس ساری بحث کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان نا اپنی معلومات کو بہت بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں اور دنیا کی جو غیر یقینی صورتحال ہے جسے ہم انسرٹنٹی کہتے ہیں اس سے تو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو اگر ہم خود اعتمادی کا شکار ہیں ہی تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو جھوٹا اعتماد ہے یہ آخر پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ یہ دراصل ہمارے ماضی کو دیکھنے کے انداز سے جنم لیتا ہے۔
ہم ماضی کو دیکھ کر اسے مکمل طور پر سمجھ لینے کا ایک وہم پال لیتے ہیں۔ وہ جسے کتاب کے حوالے سے نیریٹو فیلیسی کہا گیا ہے، مطلب ہم کس طرح بکھرے ہوئے حقائق کو جوڑ کر ایک من گھڑنت اور بڑی آسان سی کہانی بنا لیتے ہیں۔ بالکل بالکل، نسیم طالب نے اسے یہی نام دیا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم اس بنائی ہوئی کہانی پر پورا ایمان لے آتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی شامل ہو جاتی ہے جسے ہائنڈسائٹ بائس کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ گزر جانے کے بعد دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ جی بالکل، ہمیں لگتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کی بآسانی پیشن گوئی کی جا سکتی تھی۔ اس پر وہ گوگل کو خریدنے سے انکار کرنے والی کمپنی کی بڑی زبردست مثال ہے ذرائع میں۔ جب ہم وہ کہانی سنتے ہیں تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ بھئی وہ کمپنی تو بہت بے وقوف تھی۔ ہاں، کیونکہ ہم نے آج کے نتائج دیکھ کر ایک پوری کہانی بنا لی ہے کہ گوگل کی کامیابی تو یقینی تھی، حالانکہ اس وقت تو وہ بس ایک چھوٹی سی کمپنی تھی، اس وقت تو کچھ واضح نہیں تھا۔ صحیح، اور بالکل یہی چیز پھر کامیاب اور ناکام کمپنیوں کے سی ای اوز پر بھی لاگو ہوتی ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ان کی شاندار قائدانہ صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ جی، ماہرین اسے ہیلو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ہم کسی طور یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ان کی کامیابی یا ناکامی میں قسمت کا یا لک کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم بس ہیرو بنانا چاہتے ہیں۔ تو مطلب ہم نتائج کو دیکھ کر ماضی کی ایک کھوکھلی کہانی بناتے ہیں، لیکن مسئلہ تو تب کھڑا ہوتا ہے نا جب ہم اسی سمجھداری کی بنیاد پر مستقبل کے دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہیں سے وہ درستگی کا وہم پیدا ہوتا ہے نا۔ جی بالکل، جسے ایلیوژن آف ویلیڈیٹی کہا جاتا ہے۔ کہانمن نے اس حوالے سے اسرائیلی فوج کی ایک بہت زبردست مثال دی ہے۔ ہاں، وہ جو افسران نئے امیدواروں کا انتخاب کرتے تھے اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو پرکھتے تھے۔ بالکل، وہ افسران امیدواروں کو دیکھ کر پورے یقین سے کہتے تھے کہ فلاں لڑکا تو بہترین افسر بنے گا، لیکن جب بعد میں ان کی پیشن گوئیوں کو اصل کارکردگی سے ملایا گیا تو ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں نکلا۔ زیرو کوریلیشن یعنی کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جب ان افسران کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے اندازے غلط ہیں تو بھی وہ اگلے دن اسی اندھے اعتماد کے ساتھ پھر پیشن گوئیاں کر رہے تھے۔ جی، یہی تو سب سے خطرناک بات ہے۔ حقائق سامنے ہونے کے باوجود ان کے اعتماد میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسی طرح آپ اسٹاک مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کو دیکھ لیں۔ ہاں، ان کی بھی سال بسال کی کارکردگی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، پھر بھی وہ اسے اپنی مہارت سمجھتے ہیں، محض اتفاق نہیں مانتے۔ وہ جو فلپ ٹیٹلاک کی تحقیق تھی نا، یہ والے تجزیہ کار ہوتے ہیں نا، ان کی پیشین گوئیاں ان بندروں سے بھی بدتر ہوتی ہیں جو اندھیرے میں تیر چلا رہے ہوں۔ اوہ، کمال ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر ہمیں معلوم بھی ہو جائے کہ ہماری پیشن گوئی غلط ہو سکتی ہے تو بھی ہمارے اندر کا احساس اتنا مضبوط کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو مجھے وہ میولر لائر بصری وہم کی طرح لگ رہا ہے۔ ہاں، وہ دو لکیروں والا وہم، یہ بڑی اچھی تمثیل ہے آپ کی۔ یعنی جس طرح ہمیں معلوم ہونے کے باوجود کہ دونوں لکیریں برابر ہیں، وہ ہمیں پھر بھی چھوٹی بڑی نظر آتی ہیں، ویسے ہی حقائق جاننے کے باوجود ہمارا ذہن غلط پیشن گوئی پر یقین کرتا رہتا ہے۔ پر ایسا کیوں ہے؟ اس موضوع کی اصل گہرائی یہ ہے کہ ہمارا ذہن ایک خاص اصول پر کام کرتا ہے جسے ڈینیل کہنمن سیزیاٹی کہتے ہیں، یعنی جو نظر آ رہا ہے بس وہی حقیقت ہے۔ مطلب ہمارا دماغ ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے جو اس کے سامنے موجود نہیں ہوتی۔ بالکل، وہ ہمارے شکوک و شبہات کو دبا دیتا ہے اور صرف موجودہ معلومات سے ایک بڑی پرکشش سی کہانی بناتا ہے جس سے ذہنی سکون ملتا ہے اور وہم پر مبنی اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ماہرین کی پیشین گوئیاں اور ہمارا اپنا ذہن دونوں ہمیں اس طرح دھوکہ دے سکتے ہیں تو پھر ہم بھروسہ کس چیز پر کریں؟ کیا انسان کی اپنی بصیرت یا جسے گٹ فیلنگ کہتے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہے، یا ریاضی کے فارمولے زیادہ بہتر ہیں؟ اس کا جواب پال میہل کی تحقیق میں بہت واضح طور پر موجود ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ کم یقینی والے ماحول میں سادہ فارمولا ہمیشہ، جی ہاں ہمیشہ، ماہرین کے فیصلوں کو شکست دیتے ہیں۔ ہمیشہ شکست دیتے ہیں؟ اس کی تو وہ شراب کی قیمت والے فارمولے کی مثال بڑی دلچسپ ہے۔ برسوں سے ماہرین شراب چکر قیمت بتاتے تھے اور پھر ایک عام سے موسمی فارمولے نے انہیں ہرا دیا۔
بالکل، کیونکہ انسان ایک ہی معلومات پر دو الگ وقتوں میں متضاد فیصلے کر سکتا ہے۔ ہمارا موڈ، تھکاوٹ اور بھوک ہمارے فیصلوں میں ایک شور یا نوائز پیدا کر دیتے ہیں، جبکہ فارمولا ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ اور وہ جو نوزائیدہ بچوں کے لیے ایپگار سکور بنایا گیا تھا، اس سادہ سے فارمولے نے ڈاکٹروں کے سالوں کے تجربے اور وجدان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور زندگیاں بچائی تھیں۔ جی، اور ایک تو شادی کی کامیابی جانچنے کا وہ حیرت انگیز سادہ فارمولا بھی تھا نا، محبت کرنے کے مواقع منہا جھگڑے کے مواقع۔ ہاں، فریکوینسی آف لو میکنگ مائنس کوارلز، مطلب اتنا سادہ فارمولا انسان کے تجربے پہ بھاری پڑ گیا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک تضاد نہیں آ رہا؟ گیری کلین کی تحقیق بھی تو تھی، جس میں فائر فائٹرز کے کمانڈر کی مثال تھی۔ جی جی، وہ کمانڈر جسے اچانک بغیر کسی وجہ کے خطرے کا احساس ہوا اور اس نے عمارت گرنے سے پہلے اپنی پوری ٹیم کو بے حفاظت باہر نکال لیا۔ تو ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فارمولے بہتر ہیں، اور دوسری طرف فائر فائٹر کا وجدان زندگیاں بچا رہا ہے۔ تو ان دونوں متضاد باتوں میں توازن کیسے قائم کیا جائے بھائی؟ یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے۔ ہربرٹ سائمن نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وجدان کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ محض پہچان یعنی ریکگنیشن کا نام ہے۔ اچھا، مطلب وہ فائر فائٹر کوئی چھٹی حص استعمال نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کا دماغ کسی پرانے پیٹرن کو پہچان رہا تھا۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر دو بنیادی شرائط ہیں جن کے تحت وجدان یا انٹیوشن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی یہ کہ کیا وہ ماحول ایک مستقل اور پیشین گوئی کے قابل پیٹرن رکھتا ہے، اور دوسری یہ کہ کیا اس شخص نے طویل مشق سے ان پیٹرنز کو سیکھا ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے شطرنج کے کھلاڑی ہوتے ہیں یا ہسپتالوں میں نرسیں، ان کے پاس یہ ماحول ہوتا ہے جس میں واضح پیٹرن ہوتے ہیں۔ جبکہ وہ جو اسٹاک بروکرز یا سیاسی تجزیہ کار ہیں، ان کے پاس ایسا کوئی مستقل ماحول نہیں ہوتا، اس لیے ان کا وجدان بے معنی ہے، محض ایک تکا ہے۔ بالکل، ان کا وجدان قابل بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ ماضی کا تجزیہ اور حال کا وجدان اکثر خامیوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کی، بڑے کاروباری فیصلوں کی، تو یہ حد سے زیادہ اعتماد کیا گھول کھلاتا ہے۔ یہاں بات آتی ہے پلاننگ فیلیسی کی۔ ہم جب بھی مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو ہمیشہ بہترین صورتحال یعنی بیسٹ کیس سینیریو کو ہی ذہن میں رکھ کر بناتے ہیں، رکاوٹوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہاں، اس پر کانیمن کے اپنے اس نصاب والے پروجیکٹ کی انتہائی دلچسپ مثال ہے۔ ان کی ٹیم نے اندرونی زاویہ نگاہ کے تحت اندازہ لگایا کہ پروجیکٹ 2 سال میں ہو جائے گا، لیکن جب انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے بیرونی زاویہ نگاہ یا آؤٹ سائڈ ویو لیا تو پتہ چلا کہ ایسے پروجیکٹس مکمل ہونے میں عام طور پر 7 سال لگتے ہیں، اور بہت سے تو فیل ہی ہو جاتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جاننے کے باوجود انہوں نے وہ کام جاری رکھا، اور بالآخر انہیں وہ پروجیکٹ مکمل کرنے میں پورے 8 سال لگ گئے۔ مطلب حقائق جان کر بھی انہوں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ جی، اور ڈینیل کانیمن کے مطابق یہ جو حد سے زیادہ امید پسندی یا آپٹیمزم ہے نا، یہی تو سرمایہ داری کا انجن ہے۔ ہاں، سرمایہ داری کا انجن، مطلب جو کاروباری افراد اور بڑی کمپنیوں کے سی ایف اوز اتنے بڑے خطرات مول لیتے ہیں، وہ اس لیے نہیں لیتے کہ وہ بہت بہادر ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ حالات کی غیر یقینی کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ بالکل درست، وہ مسابقت یا کمپٹیشن کو پوری طرح نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے تانگے کے گھوڑے کی آنکھوں پر وہ پٹی یا بلائنڈرز باندھ دیے جاتے ہیں نا، اسے بس سامنے کی منزل دکھتی ہے اور ارد گرد کے سارے خطرات چھپ جاتے ہیں۔ جی بالکل ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے ان بڑے فیصلہ سازوں کی۔ لیکن اگر یہ امید پسندی اتنی خطرناک ہے، تو ادارے اس تباہی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کوئی حل بھی تو ہوگا اس کا؟ اس کا ایک بہترین اور بہت ہی عملی حل ہے جسے پری مارٹم کہتے ہیں۔ پری مارٹم؟ پوسٹ مارٹم تو سنا تھا پروجیکٹ فیل ہونے کے بعد، یہ پری مارٹم کیسے کام کرتا ہے؟ گیری کلین کی یہ تکنیک ہے کہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ تصور کر لیا جائے کہ مستقبل میں 1 سال گزر چکا ہے اور یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے، اور پھر ان تمام لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اب اس ناکامی کی وجوہات لکھیں۔ واہ، یہ تو بڑی زبردست مشق ہے، کیونکہ اس سے وہ تمام چھپے ہوئے خطرات اور شکوک سامنے آ جاتے ہیں جو لوگ عام طور پر میٹنگز میں بولنے سے ہچکچاتے ہیں۔
بالکل، اور اس طرح اندھی امید پسندی کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے اور لوگ حقیقت پسندانہ اندازے لگا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گہری تحقیق کا مجموعی خلاصہ نکالیں تو اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنی معلومات اور سمجھ بوجھ کے بارے میں شدید غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ ہم شکوک کو دباتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بے بنیاد وجدان پر اندھا بھروسہ کرتے ہیں اور مستقبل کی بالکل غیر حقیقی اور کھوکھلی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تو اگلے حصے میں ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے، جہاں اس بات پر توجہ دی جائے گی کہ جب ہم خطرے یا رسک کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارا ذہن کس طرح فیصلے کرتا ہے، اور پراسپیکٹ تھیوری ہماری فیصلہ سازی کو کیسے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جی، اگلا حصہ فیصلہ سازی کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہوگا۔ لیکن آج کی گفتگو کا اختتام ہم ایک سوال پر کریں گے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اگر ہمارا ہر پختہ یقین اور ہر اعتماد صرف ہمارے ذہن کی بنی ہوئی ایک کہانی ہے جو ہمیں سکون دینے کے لیے بنائی گئی ہے، تو پھر سچ کیا ہے؟ بالکل، تو آج کی تاریخ میں آپ کی زندگی کا وہ کون سا سب سے پختہ یقین ہے جو شاید محض ایک تسلی بخش وہم ہو؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ آج کی اس گفتگو کا بنیادی ایجنڈا چیپٹر 25 سے لے کر 38 تک کا احاطہ کرنا ہے، جس میں برنولی کی غلطیاں، پراسپیکٹ تھیوری اور زندگی کے بارے میں سوچنے جیسے انتہائی اہم موضوعات شامل ہیں۔ بالکل، اور اس ساری بحث کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم انسان جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم کتنا غیر منطقی ہو سکتے ہیں۔ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ ہم بڑے لاجیکل ہیں، لیکن جذبات، شارٹ کٹس اور یادداشت ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اور یہ معلومات اس لیے بھی اہم ہے تاکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنے ذہن کی ان پوشیدہ چالوں کو سمجھ سکیں۔ ہمارا دماغ اکثر ہمیں ایسے دھوکے دیتا ہے جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اس بحث کو اگر ہم روزمرہ زندگی سے شروع کریں، جیسے ہم عام زندگی میں خطرات اور انعامات کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں، رسک اور ریوارڈ؟ دیکھیں، یہیں سے کانیمن کی پراسپیکٹ تھیوری کا آغاز ہوتا ہے۔ اس تھیوری کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم نقصان سے زیادہ ڈرتے ہیں بنسبت فائدے کے۔ یعنی نقصان کا دکھ فائدے کی خوشی سے زیادہ ہوتا ہے؟ بالکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے ریفرنس پوائنٹ یا حوالہ جاتی نقطے کی اہمیت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر وہ 3 پیالوں والا مشہور تجربہ لے لیں۔ ارے ہاں، وہ جس میں پانی کا درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے۔ جی، فرض کریں 3 پیالے ہیں، ایک میں گرم پانی ہے، ایک میں بالکل ٹھنڈا اور درمیان والے میں نارمل پانی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا ایک ہاتھ گرم اور دوسرا ٹھنڈے پانی میں رکھے اور پھر اچانک دونوں ہاتھ نکال کر نارمل پانی میں ڈال دیں تو دونوں ہاتھوں کو ایک ہی پانی میں مختلف احساس ہوگا، رائٹ؟ بالکل، گرم پانی والے ہاتھ کو وہ پانی ٹھنڈا لگے گا اور ٹھنڈے پانی والے ہاتھ کو وہی پانی گرم محسوس ہوگا۔ پانی تو ایک ہی ہے، لیکن ہمارا جسم اور دماغ ہمیشہ موجودہ صورتحال کا موازنہ پچھلی حالت سے کرتا ہے۔ اچھا، ہمارا کوئی مطلق یا ایبسولوٹ پیمانہ نہیں ہوتا۔ اگر میں اس کی ایک اور مثال دوں، فرض کریں کسی کو 10,000 روپے کا بونس ملتا ہے، تو جتنی خوشی ہوگی اس سے کہیں زیادہ دکھ 10,000 روپے اچانک گر جانے پر یا نقصان ہونے پر ہوگا۔ 100% ایسا ہی ہے۔ تو کیا ہمارا دماغ ارتقائی طور پر، یعنی ایوولوشنری لحاظ سے، خطرات کو زیادہ اہمیت دینے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے؟ یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ اصل میں ارتقائی عمل میں ان جانداروں نے زیادہ بہتر بقا پائی جنہوں نے خطرے کو یعنی نقصان کو موقع یا فائدے سے زیادہ اہمیت دی۔ یعنی اگر جنگل میں ہیں تو کھانا ملنا صرف ایک فائدہ ہے، لیکن شکاری کے سامنے آ جانا جان کا نقصان ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی لیے آج بھی اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ کو 800 روپے یقینی طور پر ملیں گے یا پھر 1,000 روپے جیتنے کا 85% امکان ہے، تو لوگ کیا چنیں گے؟
میرا خیال ہے لوگ یقینی 800 روپے ہی لیں گے۔ ہاں، حالانکہ ریاضی کے حساب سے 1000 کا 85% 850 بنتا ہے۔ لاجک کہتی ہے کہ 85% والا رسک لینا چاہیے، لیکن لوگ نقصان یا ہاتھ سے چیز نکل جانے کے ڈر سے یقینی فائدہ چنتے ہیں۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، نقصان سے بچنے کی یہ جبلت ایک اور طرف بھی اشارہ کرتی ہے، مطلب ہم ان چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ اسے ہم معاشیات کی زبان میں انڈومنٹ ایفیکٹ کہتے ہیں، مطلب ملکیت کا جادو۔ ہم اپنی چیزوں کو صرف اس لیے کہ وہ ہماری ہیں زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ اچھا، کیا اس پر بھی کوئی تجربہ کیا گیا تھا؟ جی، رچرڈ تھیلر کا وہ بہت ہی مشہور کافی مگ والا تجربہ۔ انہوں نے ایک کلاس میں آدھے سٹوڈنٹس کو کافی کے مگ تحفے میں دیے۔ اور باقی یادوں کو کچھ نہیں ملا؟ جی بالکل۔ پھر انہوں نے ایک مارکیٹ بنائی اور جن کے پاس مگ تھے ان سے پوچھا کہ وہ اسے کم سے کم کتنے میں بیچیں گے، اور جن کے پاس نہیں تھے ان سے پوچھا کہ وہ کتنے میں خریدیں گے۔ تو قیمت تو ایک ہی ہونی چاہیے تھی نا، مگ تو ایک جیسا ہی تھا۔ لاجک تو یہی کہتی ہے، لیکن جن طلباء کو مگ مل گئے تھے وہ اسے $7 سے کم میں بیچنے پر تیار نہیں تھے، جبکہ جن کے پاس نہیں تھے وہ اسے $3 سے زیادہ میں خریدنے کو تیار نہیں تھے۔ ارے واہ، مطلب صرف ملکیت آ جانے سے قیمت 2 گنی سے بھی زیادہ ہو گئی۔ بالکل، کیونکہ دینے والوں کے لیے وہ مگ ان سے دور جا رہا تھا اور دماغ اسے ایک نقصان کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اگر چیزیں بیچنا اتنا ہی تکلیف دہ ہے تو دکانداروں یا تاجروں کا کیا ہوگا؟ وہ تو روز چیزیں بیچتے ہیں، انہیں تو کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت ویلڈ سوال ہے، لیکن دکانداروں پر یہ اصول اس لیے لاگو نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک تاجر کی طرح سوچتے ہیں۔ ان کے لیے وہ جوتا یا وہ چیز ان کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، مطلب وہ جذباتی طور پر اس سے جڑے نہیں ہوتے۔ بالکل، وہ چیز تبادلے یا بیچنے کے لیے ہی رکھی گئی ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت افسوسناک پہلو بھی ہے۔ کانیمن بتاتے ہیں کہ غریب لوگ ہمیشہ ایک تاجر کی طرح سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ غریب لوگ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ان کے پاس وسائل اتنے محدود ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بھی چھوٹی سی چیز خریدنے کا مطلب کسی دوسری اہم ضرورت کی چیز سے محروم ہونا ہے۔ ان کا ہر فیصلہ ایک نقصان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی بے فکری سے کسی چیز کی ملکیت کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ یہ تو واقعی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اچھا، اگر بات صرف ملکیت کی نہ ہو، کیا ہمارا فیصلہ اس بات پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ مسئلہ پیش کیسے کیا گیا ہے؟ مطلب الفاظ کا بھی کوئی چکر ہے؟ اسے ہم فریمنگ ایفیکٹ کہتے ہیں، یعنی فیصلہ حقائق پر نہیں بلکہ اس فریم پر ہوتا ہے جس میں وہ پیش کیے گئے ہوں۔ ایشیائی بیماری والا مشہور تجربہ یاد ہے آپ کو؟ ہاں، وہ جس میں 600 لوگوں کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ جی، اب جب ایک گروپ کو بتایا گیا کہ ایک پروگرام سے 200 جانیں بچ جائیں گی تو انہوں نے فوراً اس کو چن لیا۔ تو یہ تو اچھا فیصلہ ہے، رائٹ؟ لیکن جب دوسرے گروپ کو وہی بات اس طرح بتائی گئی کہ اگر یہ پروگرام اپنایا گیا تو 400 اموات ہو جائیں گی تو انہوں نے اسے سختی سے مسترد کر دیا۔ لیکن ریاضی کے حساب سے تو دونوں کا نتیجہ بالکل ایک ہی ہے۔ 600 میں سے 200 بچیں گے تو مطلب 400 ہی مریں گے نا؟ بالکل، لیکن جیسے ہی انسان موت یا نقصان کا لفظ سنتا ہے تو اس کا دماغ ڈر جاتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، جب ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ اس کینسر سرجری میں 90% بقا کے امکانات ہیں تو مریض مان جاتا ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ 10% موت کا خطرہ ہے تو مریض انکار کر دیتا ہے۔ تو مطلب ہمارا جو جذباتی سسٹم ہے، جسے وہ سسٹم 1 کہتے ہیں، وہ یہاں کام کر رہا ہوتا ہے؟ جی بالکل، جب ہم خوفناک الفاظ سنتے ہیں نا تو نیورو سائنس بتاتی ہے کہ یہ سیدھا ہمارے دماغ کے جذباتی حصے امگڈیلا پر اثر کرتے ہیں۔ امگڈیلا ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہماری منطقی سوچ بالکل پیچھے رہ جاتی ہے۔ تبھی تو پالیسیاں بنانے والے الفاظ سے کھیلتے ہیں، جیسے وہ اعضاء کے عطیہ یعنی آرگن ڈونیشن کی پالیسیاں ہیں کچھ ممالک میں۔ بالکل صحیح، جہاں لوگوں کو فارم میں خود ٹک کرنا پڑتا ہے کہ ہاں میں اعضاء عطیہ کروں گا، وہاں ڈونیشن بہت کم ہوتی ہے۔
کیونکہ لوگوں کو فیصلہ کرنے میں ڈر لگتا ہے۔ ہاں، اور جہاں ڈیفالٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی ڈونر ہیں اور اگر نہیں بننا تو ٹک کریں، وہاں 90% سے زیادہ لوگ ڈونر ہی رہتے ہیں کیونکہ دماغ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے اور ڈیفالٹ پر ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ کیا بات ہے! مطلب ہمارے اخلاقی فیصلے صرف ڈیفالٹ آپشن اور الفاظ کی خوبصورتی پر بدل جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم فیصلے اس طرح کرتے ہیں تو ہم اپنے ماضی کے تجربات کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ کتاب کا جو سب سے دلچسپ حصہ ہے، 2 سیلوز یا 2 ذاتیں، یہ کیا تصور ہے؟ یہ ایک ایسا تصور ہے جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ایک ہیں، لیکن کانےمین کے مطابق ہماری 2 ذاتیں ہیں۔ ایک تجربہ کرنے والی ذات یعنی ایکسپیرینسنگ سیلف جو اس لمحے کو جیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ہے یاد رکھنے والی ذات یعنی ریممبرنگ سیلف جو بعد میں اس تجربے کو یاد رکھتی ہے کہ مجموعی طور پر تجربہ کیسا رہا۔ تو کیا ان دونوں میں کوئی تصادم ہوتا ہے؟ مطلب تجربہ تو ہم ہی کر رہے ہیں نا؟ بالکل ہوتا ہے۔ وہ ٹھنڈے پانی والا تجربہ آپ کو یاد ہے، کولڈ ہینڈ ایکسپیریمنٹ؟ وہ جس میں ہاتھ پانی میں رکھنا ہوتا ہے، اس کی تھوڑی تفصیل بتائیں۔ جی، لوگوں کو پہلے 60 سیکنڈ کے لیے سخت ٹھنڈے اور تکلیف دہ پانی میں ہاتھ رکھنا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد انہیں ایک اور تجربے سے گزارا گیا جس میں 90 سیکنڈ تک ہاتھ پانی میں رکھنا تھا۔ 90 سیکنڈ؟ یہ تو زیادہ تکلیف دہ ہوا نا؟ ہاں، لیکن اس 90 سیکنڈ والے میں آخری 30 سیکنڈز کے دوران پانی کو ہلکا سا، بالکل معمولی سا گرم کر دیا گیا تھا۔ اچھا، لیکن مجموعی طور پہ تو انہیں 60 سیکنڈ والی سخت تکلیف تو سہنی ہی پڑی، اوپر سے 30 سیکنڈ مزید پانی میں ہاتھ رکھنا پڑا، تو تجربہ کرنے والی ذات کے لیے تو 90 سیکنڈ والا درد زیادہ ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن حیرانی کی بات تب ہوئی جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر دوبارہ کوئی ایک تجربہ کرنا پڑے تو کون سا کریں گے؟ اکثریت نے 90 سیکنڈ والے تجربے کو چنا۔ ہیں؟ مطلب جان بوجھ کر زیادہ دیر تک تکلیف سہنے کا انتخاب کیا؟ کیوں؟ کیونکہ فیصلہ تجربہ کرنے والی ذات نہیں بلکہ یاد رکھنے والی ذات کر رہی تھی، اور یادیں ہمیشہ عروج اور اختتام کے اصول، جسے پیک اینڈ رول کہتے ہیں، اس پر کام کرتی ہیں۔ اوہ، یعنی چونکہ 90 سیکنڈ والے تجربے کا اختتام تھوڑا کم تکلیف دہ تھا تو دماغ نے پوری یاد کو ہی بہتر سمجھ لیا؟ بالکل، اسے دورانیے کو نظر انداز کرنا یا ڈیوریشن نیگلیکٹ کہتے ہیں۔ ہمارا دماغ یہ بھول جاتا ہے کہ تکلیف کتنی دیر تک رہی، اسے بس یہ یاد رہتا ہے کہ انتہا کیسی تھی اور اختتام کیسا تھا۔ ارے واہ! اگر میں اس کی مثال دوں، فرض کریں کوئی شخص چھٹیوں پر کسی خوبصورت جزیرے پہ جاتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، لیکن واپسی پر اگر کوئی اسے ایسی دوائی پلا دے جس سے اس کی ساری یادیں مٹ جائیں اور تصویریں بھی ضائع ہو جائیں، تو کیا وہ جائے گا؟ زیادہ تر لوگ ایسی چھٹیوں پر ہرگز نہیں جائیں گے۔ ہاں نا، کیونکہ ہم تو اصل میں چھٹیاں جیتے ہی نہیں، ہم تو بس یادیں جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری یاد رکھنے والی ذات تجربہ کرنے والی ذات پر واقعی ایک ظالم حکمران کی طرح مسلط ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم اپنی زندگی کے فیصلے یادوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، اصل تجربے پر نہیں۔ اور یہ اصول صرف چھٹیوں پر نہیں بلکہ پوری زندگی کی کہانی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ پوری زندگی پر؟ مطلب ہم کسی کی پوری زندگی کو بھی اسی عروج اور اختتام کے اصول پر جج کرتے ہیں؟ جی ہاں، ایک بہت مشہور مثال ہے جین نامی ایک خیالی عورت کی۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ جین نے 30 سال تک ایک انتہائی خوشگوار اور بھرپور زندگی گزاری اور پھر ایک حادثے میں انتقال کر گئی۔ تو لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ لوگوں نے اسے ایک بہترین اور خوشحال زندگی قرار دیا، لیکن پھر دوسرے لوگوں کو کہانی میں ایک تبدیلی کر کے سنائی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ جین نے 30 سال بہت خوشگوار گزارے، لیکن پھر اس کی زندگی میں مزید 5 سال شامل کر دیے گئے، جو بس درمیانے سے تھے، تھوڑی بیمار رہیں، اور پھر 35 سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تو خوشی کے مزید 5 سال کا اضافہ ہی ہوا نا؟ منطق تو یہی کہتی ہے، لیکن جب لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس 35 سالہ زندگی کو پچھلی 30 سالہ زندگی کی نسبت کم خوشحال قرار دیا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب ہے۔ 30 سال کی بھرپور خوشی محض آخری 5 سالوں کے مدھم ہونے کی وجہ سے کیسے کم ہو سکتی ہے؟ کیا ہم انسان واقعی اتنے غیر منطقی ہیں؟ جی بالکل، یہی تو کہانی مین بتانا چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کو ایک کتاب یا کہانی کی طرح دیکھتے ہیں۔ کہانی کتنی طویل تھی یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر کہانی کا اختتام تھوڑا پھیکا ہو تو ہم پوری کہانی کو ہی برا قرار دے دیتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ انسانی سوچ مکمل طور پر منطقی نہیں ہے، بلکہ یہ جذبات، یادداشت اور ان چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹس کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ بالکل، یہ کتاب ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو پہچاننا چاہیے اور اہم فیصلوں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی لاجیکل مشین نہیں ہے، بلکہ جذبات سے بھرپور انسان ہیں۔ واقعی آج کی اس تفصیلی گفتگو کا اگر میں خلاصہ کروں تو ہمیں اپنے ہی ذہن پر اندھا اعتماد کرنے کے بجائے تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بالکل، اور اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اگر ہمارے مستقبل کے سارے فیصلے صرف اور صرف ہماری یادداشت ہی کنٹرول کر رہی ہے، تو کیا ہم کبھی واقعی حال کے لمحے میں جی رہے ہیں؟ یا ہم صرف اپنے مستقبل کی یاد رکھنے والی ذات کے لیے ایک البم تیار کرنے میں مصروف ہیں؟ اگلی بار جب آپ کوئی خوبصورت منظر دیکھ کر تصویر کھینچنے کے لیے کیمرہ نکالیں تو سوچئے گا ضرور کہ آپ یہ لمحہ جی رہے ہیں یا صرف اسے یاد رکھنے کے لیے محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کی سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کیا ہم واقعی جی رہے ہیں یا بس یادیں بنا رہے ہیں؟ بہت شکریہ اس شاندار گفتگو کے لیے۔ اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کریں اور اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔